آغاز میں آپ کو بتائیں، مظفر گڑھ کی تھرمل پاور کالونی میں 3 کمسن بہنوں کا لرزہ خیز قتل۔ ایک دن پہلے لاپتہ ہونے والی لڑکیوں کی گلا کٹی لاشیں گھر سے متصل مکان سے ملی۔ پولیس اور فورینزک ٹیم کی تفتیش جاری۔ پولیس شک کی بنیاد پر تینوں بھائیوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ میری ایک نہیں، میری دو نہیں، میری 3 بیٹیاں۔ میری کو آواز نہیں آئی، میرے بچے تمہاری آواز نہیں آئی، میں کیسے رہوں؟ وہ گھر ہے جہاں سے ان بچیوں کی لاشیں جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے۔ جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کے علاقے تھرمل پاور کالونی میں دل دہلا دینے والا واقعہ۔ 3 کمسن بہنوں کو گلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا۔ میرے کو نقصان ہوا پڑا ہے بہت بڑا، مجھے تو بس قاتل چاہیے جو بھی ہے۔ میری ایک نہیں، میری 2 نہیں، میری 3 بیٹیاں۔ میری کو آواز نہیں آئی، میرے بچے تمہاری آواز نہیں آئی، میں کیسے رہوں؟ بھی کوئی اپنی بیٹی کو دکھا دے، میرے کو چون تو نہیں۔ 8، 9، 11 سال کی فاطمہ، زہرا اور عرشیہ گزشتہ شام گھر سے باہر کھیلنے گئی تھی۔ اگلی صبح گھر کے برابر میں واقع مکان سے گلا کٹی لاشیں ملی۔ یہ وہ گھر ہے جہاں سے ان بچیوں کی لاشیں جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو کہ صرف اس کا ایک دروازہ صرف اور صرف اسی گھر کے دروازے سے ہی کھلتا تھا، اس کے صحن سے ہی کھلتا تھا۔ صبح کچھ لوگ آئے تھے والد صاحب سے تعزیت کرنے کے لیے، ادھر پنکھا پڑا ہوا تھا، پنکھا لینے کے لیے بھیجا تو جب تالا کھول کے دیکھا تو آگے لاشیں تھیں۔ پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ میرے اندر کہ اب میں کس کو دوں کس کو نہ دوں، یہ کہتے ہیں نام دو، میں کس کا نام دوں؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس بچیوں کے 3 بڑے بھائیوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ دل دہلا دینے والا یہ وقوع ہے۔ 3 بچیاں، ایک کی عمر 11 سال ہے، 9 سال ہے، 8 سال ہے۔ ابھی تک کسی کو حراست میں نہیں لیا۔ پریلیمنری انکوائری سمجھ لیں، فیکٹ فائنڈنگ سمجھ لیں، اس حوالے سے پوچھ گچھ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ فاطمہ، زہرا اور عرشیہ 7 بہن بھائیوں میں 3 ہی بہنیں تھیں۔ ایک بھائی کراچی میں ہے جو علاقے کی ایک لڑکی سے پسند کی شادی کر کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ برابر میں بچیاں چلا رہی تھیں، میں ان کی آواز نہ سن پائی۔ کوئی میری بچیاں لا دو۔ 3 پھول جیسی بچیوں کے دردناک قتل پر ماں کا برا حال۔ کہتی ہیں روزانہ کی طرح دونوں چھوٹی بچیاں کھیلنے محلے میں گئیں، بڑی عرشیہ نہ گئی۔ پھر بہنوں کو ڈھونڈنے بھیجا تو کوئی پتہ نہ چلا۔ بھائی آیا، اس کو بتایا، محلہ، پارک سب جگہ دیکھا، دوستوں سے پوچھا، کہیں سراغ نہ ملا۔ مغرب کے بعد وضو کر کے آئے تو عرشیہ بھی موجود نہ تھی۔ بیٹے کو مدرسے دیکھنے بھیجا، وہاں بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ ساری رات گزر گئی اور صبح بچیوں کی لاشیں ملی۔ بڑی بیٹی کی کھلی آنکھیں دیکھی، اس سے زیادہ کچھ دیکھ ہی نہ پائی۔ نکلتی تھی شام کو، یہی محلے میں واپس آ جاتی تھی۔ میری بڑی بیٹی تو گھر میں ہی تھی۔ میں نے اس کو بولا عرشیہ وہ جا رہی ہیں کھیلنے، میری طبیعت خراب تھی، میں لیٹ گئی۔ میں نے کہا ان کا پتہ تو کرو، وہ ابھی تک آئی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کے بھائیوں کو بولا یہ پارک میں ادھر گئے کہیں بھی نہیں۔ بڑی مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی، 7:15 بجے، برتن دھو کے وہ نکلی۔ میں جیسے وضو کر کے نکلی وہ آگئی تھی نہیں۔ یہ آ گئے، کہتے عرشیہ امی کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ مدرسے چلی گئی ہوگی، مدرسے مغرب کے بعد جاتی تھی۔ وہاں پہ بھی گئے تو ان کے قاری صاحب نے بولا آج تو وہ تینوں نہیں آئی۔ آدھا گھنٹہ ڈھونڈا، یہ کہتے نہیں مل رہی۔ پھر مجھے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ صبح میں نے یہ واقعہ دیکھا، ساری رات پڑتی رہے۔ میں نے جا کے پہلی بیٹی کی صرف میں اس کی کھلی آنکھیں دیکھی، میں دوسروں کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ کہ ابو سارے مجھے واپس لے کہتے تو نہ جا، تو نہیں دیکھ سکے گی۔ مجھے کو ابھی کوئی اپنی بیٹی کو دکھا دو، مجھے کو چوم تو نہیں۔ میری بیٹیاں بہت پیاری تھی۔ مظفر گڑھ میں 3 بہنوں کے قتل کے الزام میں 3 سگے بھائیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ بھی اپنی مدعیت میں درج کیا ہے۔ مقتول بہنوں کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جا رہا ہے۔ مظفر گڑھ سے ہمارے نمائندے انصر آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انصر، باقاعدہ حراست میں لیا گیا ہے ان کو، اب تک پوچھ گچھ ہو رہی ہے؟
جی بالکل مظفرگڑھ میں آج صبح جو ایک دلخراش واقعہ پیش آیا کہ 3 جو لاپتہ بہنیں تھیں ان کی لاشیں برآمد ہوئی اور جو اس کے 3 بھائی یہاں پہ موجود تھے پولیس نے ان کو حراست میں لیا ہے شک کی بنیاد پر، جبکہ پولیس کے اعلیٰ حکام سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت ہم فرانزک ٹیسٹ کر رہے تھے یا اس کے سیمپلز لے رہے تھے تو ان 3 بھائیوں کے ناخن میں جو ہے وہ خون کے نشان تھے جس کی وجہ سے ان کو حراست میں لیا ہے۔ ابھی پوچھ گچھ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دیں دوسری جانب جو بچیاں جو ہاسپٹل منتقل کی گئی تھی وہ وہاں پہ ان کا پوسٹ مارٹم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ایف آئی آر بہت زیادہ تاخیر سے جو ہے درج کی گئی تھی۔ اس میں پولیس یہ ظاہر کرنا چاہ رہی تھی کہ کس کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کی جائے، تو پولیس نے آخرکار اپنی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کی۔ اور جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ وہ گھر ہے جہاں پر اگر ہمارے کیمرامین آپ کو دکھا سکے میرے عقب، تو یہ وہ گھر ہے جس میں یہ بچیاں رہتی تھی اور ان کے جو 3 بھائی تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی یہاں پہ قیام پذیر تھے۔ ان کے جو والد تھے وہ فیصل آباد جو ہے ان کی جاب تھی اور وہاں سے وہ صبح 4 بجے یہاں پہ واپس آئے۔ کل یہ کھیلنے کے لیے باہر نکلی بچیاں اور یہ واپس نہ آئیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ خوف و ہراس پھیل گیا اور پولیس نے اور یہاں جو کالونی ہے جس میں تقریباً کوئی 1200 سے انصر زائد آپ کہہ رہے ہیں گھر جو ہے کہ جو بھائیوں کو حراست میں لیا گیا ہے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے ان سے، تو ان کے ناخنوں میں خون تھا، تو خون تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بہنوں کو اٹھایا ہو، تو شبے کی بنیاد صرف یہی ہے کیا یا اور بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، ان کے پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس وقت ہم اس علاقے کی سرچ آپریشن کر رہے تھے تو ان کے جو 2 بھائی ہیں جن سے پولیس نے یہ کہا کہ ہمیں اس سائٹ پہ جانے دیں، ہم جا کے چیک کرتے ہیں، تو انہوں نے اس خالی مکان کی طرف نہیں جانے دیا، جس کا شبہ پولیس کو یہ ظاہر ہوا کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی شاید اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جب ان کے ناخن سے ٹیسٹ لیے گئے فرانزک کے تو اس کے بعد پولیس نے ان کو اپنی حراست میں لیا اور اب بھی ان کے ساتھ پوچھ گچھ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جبکہ ان کے والد کے ساتھ ہماری بات ہوئی کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہو یا آپ کی کوئی رنجش ہو، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری دشمنی یا رنجش پہلے تھی لیکن اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بھائیوں کے ساتھ وہ کڑیاں ملتی ہیں۔ ابھی تو کچھ انصر کہنا یہ قبل بتائیے وقت ہوگا، پولیس نے لیکن اپنی مدعیت میں مقدمہ کیوں درج کیا ہے؟ والد یا والدہ کی مدعیت میں کیوں درج نہیں کیا گیا پولیس نے مقدمہ؟ ہاں جی بالکل، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پولیس نے اپنی مدعیت میں پرچہ اس لیے مقدمہ درج اس لیے کیا ہے کہ جب خونی رشتے شامل ہو جائیں جس میں بھائی ہیں یا والد ہے یا کوئی چچا ہے، وہ کسی بھی وقت اس کا راضی نامہ دے سکتے ہیں، تو یہ ایک دلخراش واقعہ تھا جس کی وجہ سے پولیس نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اپنی مدعیت میں ہی پرچہ اس کا ایف آئی آر درج کرے۔ اور ابھی بھی جو بچیوں کا پوسٹ مارٹم ہے وہ اب جا کے شروع ہوا ہے، کیونکہ یہ کل کی واقعہ پیش آیا ہوا ہے اور اب جا کے ان کا پوسٹ مارٹم شروع ہے، کچھ دیر بعد جو ہے وہ پوسٹ مارٹم بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی انصر، اس کوارٹر کے بارے میں بتائیے گا، یہاں پر کیا کوئی رہائش پذیر تھا، کوئی رہتا تھا؟ ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تھرمل پاور کالونی ہے اس میں تقریباً 1200 سے زائد مکانات جو ہے وہ یہاں پہ ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ مکانات کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جو میرے عقب میں یہ گھر ہے جہاں پہ یہ رہائش پذیر تھے اس کے بالکل ساتھ ہی ایک گھر ہے جو کہ بالکل خالی تھا اور انہی کی وہ کنٹرول میں تھا اور انہی کے پاس وہ یہاں پہ مقصد ہے کہ رہائش انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ ابھی کافی دنوں سے یہ مکان جو ہے وہ خالی ہے اور اس میں یہ اپنا مقصد ہے کہ کوئی پنکھے یا کوئی مرغیاں وغیرہ تو رکھ سکتے تھے۔ اور اس کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر میں جہاں سے لاشیں برآمد ہوئی ہیں اس کا کوئی اور دروازہ نہیں ہے، وہ دروازہ بھی انہی کے صحن سے ہی اندر سے کھلتا ہے۔ اور پولیس نے یہ بھی ظاہر کیا کہ شاید دیوار سے ان کو قتل کر کے پھینکا گیا ہو یا دوسرے مکان جو ہے وہ بھی خالی تھا وہاں سے پھینکا گیا ہو، تو اس کے بھی انہوں نے فرانزک ٹیسٹ وہ وغیرہ لے لیے ہیں اور ابھی قبل از وقت ہے کہ ہم اس کا کوئی بات کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آج رات تک یا صبح تک ہم اس قتل کا معاملہ جو ہے وہ حل کر لیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں کون۔ تو 3 بھائیوں کو حراست میں لیا گیا ہے انصر، ابھی ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، چوتھا بھائی کراچی میں ہے، اس کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہو سکی ہیں؟
जो इनका चौथा भाई है वो तो पहले से ही कराची में मुकीम है, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ अफेयर के साथ शादी की और वो वहाँ पे मौजूद है। इनको ये शक था कि शायद उनके ख़ानदान ने यहाँ पे हमारे साथ कोई ऐसा वक़ूआ किया हो, लेकिन इनके वालिद का कहना है कि उनके कोई ऐसी हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा तनाज़ा नहीं था। अब देखना ये है कि ये जो 3 लड़के जो इस टाइम हिरासत में हैं और पुलिस उनकी से जो शुबे के ऊपर पूछगछ कर रही है, तो वो कहाँ तक कोई कड़िए मिलाते हैं ये अब ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। अब ये जरूर है कि पुलिस ने ये कहा है कि आज ही हम इसको फाइनल कर लेंगे, मुकम्मल बता देंगे कि किसने ये दिलखराश वाकया जो है वो पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि आज शाम तक या कल सुबह तक ये सारा मामला हल कर दिया जाएगा। अंसर आफ्ताब हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।